السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے اور آنے والے درس میں ہم لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ جانیں گے کہ نماز کس طرح سے پڑھیں۔ ماشاءاللہ آپ سب نماز پڑھتے ہوں گے، میرا حسن ظن، میرا نیک گمان آپ لوگوں کے بارے میں یہی ہے، اور آپ کو نماز کا طریقہ معلوم ہوگا۔ پھر بھی یہاں ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ اچھی باتوں کو جتنا زیادہ سنا جائے اتنا ہی اس میں خوبی اور نکھار بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ پاک و صاف ہو، وضو ہو اس کا، اس کے بعد وہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ جس طرف ہے اس طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا اس طور پر ہو کہ جو اس کے دونوں پیر ہیں تو دونوں پیروں کے جو پنجے ہیں ان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ 4 انگل کا فاصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اندازہ اس طور پر لگے کہ ہاں 4 انگل کا فاصلہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بالکل ناپیں گے اس کو، بلکہ آدمی خود سمجھ لے گا کہ ہاں اتنا فاصلہ ہے، لہذا اس طور پر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب جس نماز کا وہ پہلے سے ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے بتایا کہ نماز کی نیت کرنا ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو نیت جو وہ کر چکا ہے اس نیت کو حاضر رکھے، اور بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں۔ اب زبان سے اس طور پر کہنا ہے، مثلاً اسے ظہر کے 4 فرض پڑھنا ہے تو یہ نہ کہے کہ نیت کرتا ہوں، بلکہ کیونکہ نیت تو وہ پہلے ہی دل میں کر چکا ہے، ارادہ وہ پہلے ہی دل میں کر چکا ہے، تو اس طور پر کہے کہ نیت کی میں نے۔ اب اسے 4 فرض پڑھنا ہے ظہر کے تو کہہ لے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کے فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اگر نفل نماز ہے تو یہ کہہ لے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ سنت ہے، سنت موقدہ ہے تو یہ کہہ لے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت، یا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول پاک کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بہرحال کوئی سی بھی نماز پڑھیں تو جب اللہ اکبر آپ کہیں گے تو دونوں ہاتھوں کو کان تک اس طور پر لے کے جائیں کہ آپ کے انگوٹھے کان کی جو لور ہوتی ہے اس کو چھو لیں۔ بس یہ نہیں کہ آپ کو کان کی لور کو پکڑنا ہے، نہ دابنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس چھو جائیں، اتنا کافی ہوگا۔ اور جب آپ کے انگوٹھے آپ کے کان کی لوروں کو چھو رہے ہوں تو اس وقت آپ کی جو دوسری انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ نہ تو بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں کہ اتنی زور سے آپ کھولیں کہ آپ کے ہاتھوں میں تکلیف ہو، بلکہ انگلیاں اپنی حالت پر ہوں، جیسے یعنی جو نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اس طور پر ہوں، اور جو ہتھیلیاں ہیں یعنی انگوٹھے آپ کے کانوں کی لور کو چھوئیں، اور انگلیاں آپ کی اپنی حالت پر ہوں، اور جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، خانہ کعبہ کی طرف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ پیچھے کو ہاتھ کر لیں یا اس طرح سمیٹ لیں کہ پورے ہاتھ کانوں پر چپکے ہوئے ہوں۔ کچھ لوگ اس طرح نیت باندھتے ہیں کہ گالوں پہ ہاتھ چپک جاتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہتھیلیاں سامنے کی طرف ہوں، قبلے کی طرف ہوں۔ اس طرح اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے۔ اب ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ تو ہاتھ باندھنے میں اس بات کا خیال ہے کہ ناف جو ہے اس ناف کے نیچے لا کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، اور ہاتھ اس طرح نہیں باندھنا ہے کہ جیسے جاڑوں میں ہاتھ ایک دوسرے سے لپیٹ لیتے ہیں یا ویسے کھڑے ہوتے ہیں کہیں تو باندھ لیتے ہیں، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے ہو اور داہنا ہاتھ آپ کا اوپر ہو،
یعنی دائیں ہاتھ کی جو گدی ہوتی ہے، جو ابھرا ہوا جو ماس ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اور آپ کی جو دو انگلیاں ہیں یعنی انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، ان دونوں سے آپ دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ہے، اس سے آپ کلائی کو، بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اسے پکڑے ہوں، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی جو 3 انگلیاں ہیں وہ بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کی پشت پر یعنی اوپری حصے پر رکھی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے میں آپ تک نقشہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جس میں کچھ اس طرح کے اشارے ہوں گے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر کہہ کر اس طرح ہاتھ باندھ لیا جس طرح بتایا گیا۔ اب سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو ثنا پڑھنا کس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلی بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔